بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مخصوص نشستوں کا فیصلہ تو ابھی آنا ہے، لیکن کچھ اور مخصوص فیصلے آ رہے ہیں کہ جس کے بعد شہباز شریف صاحب پریشان ہو گئے ہیں اور انہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہہ دیا ہے کہ ہم نے بڑا مشکل وقت گزارا ہے، بڑی مصیبتیں سہی ہیں، میں بھی مریض تھا کینسر کا، میرے ساتھ بڑا کچھ ہوا ہے، آج بانی پی ٹی آئی مشکل میں ہے۔ اندازہ لگائیے کہ اب ان کو عمران خان کا خیال آنے لگ گیا ہے۔ پہلے جس عمران خان کو جیل میں ڈالا، جس پر عدت جیسے کیس بنائے، جس پر توشہ خانہ، سائفر، اس طرح کے کیسز بنائے، جس کے خلاف آپریشنز کیے گئے، جس کے لوگوں کو توڑا گیا، ان کو لاپتہ کیا گیا، ان کو اغوا کیا گیا، گرفتار کیا گیا، آج بھی لوگ، خواتین جیلوں میں ہیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو دیکھ لیجئے آپ، صنم جاوید کو دیکھیں، عالیہ حمزہ کو دیکھیں، دیگر بہت سی خواتین ہیں۔ تو اب ان کو خیال کیوں آنے لگ گیا ہے؟ کہہ رہے ہیں چارٹر آف اکانومی کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ، کیونکہ اب بات یہ ہے کہ حالات بڑے خطرناک اور خوفناک ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آج سڑکوں پر وکلاء تھے اور ہائی کورٹ میں وکلاء کا بہت بڑا کنونشن ہوا، وہاں تقریریں، اور اب ایک مومنٹم بنتا چلا جا رہا ہے۔ پھر جیسے ہی بجٹ پاس ہونا ہے اس کے بعد ان کو سمجھ نہیں آ رہی کیا ہوگا۔ شیخ رشید کہہ رہے ہیں کہ کینیا والے حالات دیکھ رہا ہوں۔ کینیا میں آپ جانتے ہیں کہ ٹیکسز کی وجہ سے، یعنی ٹیکسز بڑھانے پر نوجوان سڑکوں پر آ گئے اور انہوں نے مختلف شہروں سے رخ کر لیا کیپٹل نیروبی کا، اور کینیا میں پھر یہ ہوا کہ وہاں کی پارلیمنٹ کو جلا دیا گیا، کیونکہ وہاں پر پولیس والوں نے فائرنگ کر دی تھی، اس کے بعد حالات کنٹرول سے باہر ہو گئے۔ اب یہ خبر ہر طرف ہے، ڈان میں، پاکستان کے تمام اخبارات میں، میڈیا میں، ہر طرف یہ خبر ہے۔ اب شہباز شریف صاحب خوفزدہ ہیں کہ پتہ نہیں جب یہ بجٹ پاس ہوگا، جو پاکستان کی تاریخ کا بدترین بجٹ ہے، جس کے بارے میں جناب اب تقریروں میں کم از کم پیپلز پارٹی کو کہنا پڑ رہا ہے، لیکن وہ پاس تو کروائیں گے کہ جی بابوز کا بجٹ ہے، فلاں ہے۔ تو ایسے بجٹ کے بعد کیا حالات ہوں گے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اور جو اصل بوم شیل امریکہ کی طرف سے آیا ہے، جو ریزولوشن آیا ہے، 99% وہاں کے ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز کے جو لوگ ہیں، یعنی جس طرح ہمارے قومی اسمبلی کے ممبر ہوتے ہیں، انہوں نے جو ریزولوشن پاس کیا ہے، اس کے نکات آپ سنیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی پامالی، یہاں پر جو الیکشنز ہیں ان میں جو ریگنگ ہوئی، لوگوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، یہاں پر سول لبرٹیز نہیں ہیں، انٹرنیٹ کی بندش اور دیگر معاملات، انہوں نے کہا ہے کہ اس پر انگیج کیا جائے۔ یعنی امریکہ کی حکومت جو ہے اس کو کہا جا رہا ہے، اور 99% اس میں جو لوگ ہیں، آپ سوچئے یہ 2/3 میجورٹی کی بات نہیں، اور اس سے کہیں زیادہ، اور جو ایوان میں موجود کل تعداد اس کے 85%، یعنی کل جو تعداد ہے، جس طرح ہمارے یہاں 342 تعداد ہے، تو اس کے 85% لوگوں نے کیا، جبکہ جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا اس قرارداد میں، ان میں 99% لوگ ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو اس کے بعد تو حکومت ہل گئی، کیونکہ ابھی ویڈیو سے کچھ دیر پہلے میری ایک شخصیت سے بات ہو رہی، انہوں نے کہا کہ جی معاملہ یہ ہے کہ یہ جو سسٹم چل رہا ہے، اس میں جب بات کی جاتی ہے وہ کہتے ہیں ہمیں عوام کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمیں لوگوں کی پرواہ نہیں ہے، ہمیں تحریک انصاف کے کارکنوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، عمران خان کو پکڑیں، ان کو پکڑیں، اندر کریں، ہم نے پہلے بھی کیا ہے، مزید کر لیں گے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ہاں، ان کو اگر پرواہ ہے، ایک عام شخصیت نے دبل لفظوں میں کہا کہ تو وہ جی امریکہ کی ہے۔ تو امریکہ کی طرف سے کیا ہو گیا ہے، ابھی تو ٹرمپ نے آنا ہے۔ مشاہد حسین سید صاحب کب سے کہہ رہے ہیں، اور مشاہد حسین سید صاحب جو کہیں اس پر کہا جاتا ہے کہ وہ ذرا سمجھیں کہ وہ نہیں کہہ رہے، وہ چین کی طرف سے بھی یہ بات ہو رہی ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، مشاہد حسین سید کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ امریکہ سے فون آ جائے معاملات کو ٹھیک کر لیں۔ اب کہہ رہے ہیں کہ ساری سیاست تو ایک شخص کے ارد گھوم رہی ہے، عمران خان کے، آپ نے اس کے خلاف جو ہو سکتا تھا کیا، جو ہو سکتا تھا وہ کیا، سارے اپنے شوق پورے کر لیے، کہیں سے پڑھ کر بھی، کہیں تاریخ دیکھ کر بھی، پاکستان کی تاریخ دیکھ کر کے کسی سیاستدان کے خلاف کیا کیا ہو سکتا ہے جس کے بعد وہ بالکل ٹوٹ جائے، اس کے خاندان کو، اس کی اہلیہ کو، اس کے کارکنوں کو، اس کی جماعت کو، اس کی پارٹی کو توڑنا ہے، گرفتار، جو ہو سکتا تھا کیا، لیکن پھر بھی اس کے ارد گرد گھوم رہے ہیں کہ آج شہباز شریف کو کہنا پڑ رہا ہے کہ دیکھیں جی بانی پی ٹی آئی آج مشکل میں ہے، بیٹھ کر بات کر لیں، یعنی بار بار آفر کر رہے ہیں کہ آئیں، ہمارا ساتھ دے دیں، ہمیں گارنٹی دے دیں، ہمیں کچھ نہیں کہا جائے گا تو ہم عمران خان کو رہا کر دیتے ہیں۔ عمر ایوب نے جواب دیا کہ جی پہلے رہائی ہوگی عمران خان کی، پہلے ہمارے وزیر اعظم کی رہائی ہوگی، مینڈیٹ جو چوری کیا واپس ہوگا، پھر بات کریں گے۔ تو یہ سارا معاملہ ہے۔ حکومت کی طرف سے کہا جاتا ہے جی عمران خان رہا ہو گیا، اس کی شرائط مان لی، مذاکرات ہو گئے تو ہم جیل میں ہوں گے۔ عمران خان کہتے ہیں مذاکرات کریں گے تو ان کی تو حکومت ہی گر جائے گی۔ تو یہاں معاملات رکے ہوئے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک تو مخصوص نشستوں کا معاملہ، جو میں نے کہا جی مخصوص فیصلے آ رہے ہیں، اس میں ایک تو اب اسلام آباد ہائی کورٹ سے فیصلہ آیا ہے، طارق محمود جہانگیری صاحب نے فیصلہ دیا ہے اور کہا ہے کہ جی ہمارے سامنے کوئی دہشت گرد اور اس طرح کا کوئی کرمنل نہیں آتا، لیکن یہ ارکان پارلیمنٹ کے خلاف ہی یہ ای سی ایل میں نام کیوں ڈلتے ہیں۔
زرتاج گل صاحبہ کا نام ECL سے نکالنے کا حکم دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈاکٹر شیریں مزاری کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے اور اس پر ایکشن کا بھی کہہ دیا ہے کہ یہ کس طرح سے کیس بنایا ہے، یہ کیا انکوائری رپورٹ، یہ ساری بالکل 2 نمبر تھی۔ اس میں جناب طارق محمود جہانگیری صاحب نے شیخ رشید کے حوالے سے کہ پورے پاکستان میں کیس ہو گئے، اس میں انہوں نے ان سب کیسز کو غلط قرار دیا کہ ایک جگہ پر ایک واقعے پر، اور یہ غالباً 9 مئی کے حوالے سے کیسز تھے، انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتے۔ اب اس کا فائدہ ظاہر ہے کہ تحریک انصاف کے لوگوں کو بھی ہو سکتا ہے، خاص طور پہ عمران خان یا شاہ محمود قریشی کے پورے پاکستان میں ان پر 9 مئی کے کیسز ہو چکے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی جگہ پر ایک شخص موجود ہے، اس پر پورے پاکستان میں آپ کیسے مقدمات قائم کر سکتے ہیں؟ ہر تھانے میں آپ FIR، پاکستان میں ہزاروں تھانے ہیں، تو کیا ہزاروں کے ہزاروں تھانوں میں آپ FIRs دیں گے؟ ہزار تھانے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ فیصلہ آ چکا ہے۔ اور اس میں جناب اسلام آباد ہائی کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کی پارلیمانی لیڈر زرتاج گل کا نام ECL سے نکالنے کا حکم دے دیا۔ ابھی حال ہی میں یہ پارلیمانی لیڈر مقرر ہوئی ہیں۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے زرتاج گل کا نام ECL سے نکالنے کی درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے اسسٹنٹ اٹارنی جنرل کو 1 ہفتے میں نام ECL سے نکال کر رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا۔ اسسٹنٹ اٹارنی جنرل زرتاج گل اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے۔ FIR کا ریکارڈ پیش کر دیا گیا جس کے مطابق 2 FIR میں زرتاج گل کا نام ہے۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے ریمارکس دیے کہ دہشت گردوں کا نام تو آپ ڈالتے رہیں، ارکان اسمبلی آ رہے ہیں عدالت میں، IG کو بلاؤں گا اور پوچھوں گا ایک سیاسی رہنما ریلی نکالتا ہے تو آپ نام ECL میں ڈال دیتے ہیں۔ میرے پاس تو کسی گینگ یا دہشت گردوں کا کیس نہیں آیا، ایک بندہ رکن قومی اسمبلی ہے اور نام ECL میں ڈال دیتے ہیں۔ کوئی ہے پوچھنے والا جو نام ECL میں شامل کرنے کی سفارش کرتے ہیں، وہ بھی ڈرتے ہیں۔ عدالت نے استفسار کیا کہ ان پر کون کون سے کیسز ہیں۔ وکیل اسامہ طارق ایڈوکیٹ نے بتایا کہ مقدمہ نمبر 567 اور 340 میں جواب جمع کرا دیے ہیں۔ آج ارجنٹ میں متفرق درخواست لگی۔ عدالت نے پوچھا کہ 2 ہی مقدمات ہیں، کیا دونوں میں ضمانت پر ہیں؟ وکیل نے بتایا کہ جی دونوں مقدمات میں ضمانت پر ہیں۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے مارکس دیے کہ کسی اغوا برائے تاوان، گینگ ریپ والوں کا کیس نہیں آیا، سب ممبران اسمبلی آ رہے ہیں، چھوٹے الزامات ہیں، تمام قابل ضمانت ہیں اور نام ECL میں ڈال دیتے ہیں۔ ابھی نام نکال رہے ہیں لیکن آئندہ ان کو بھی بلائیں گے جو منظوری دیتے ہیں۔ عدالت نے اسسٹنٹ اٹارنی جنرل کو 1 ہفتے میں نام ECL سے نکال کر رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ اب جب اس طرح کے فیصلے دیں گے ججز تو پھر حکومت تو چاہے گی کہ جناب 2 تحقیق سریت قاضی صاحب ہمیں دلوا دیں اور اس کے بعد ہم ان ججز کا ہی کوئی علاج کر دیں، ان کو ادھر ادھر ہی پھینک دیں، تاکہ آئین میں ترمیم کر دیں کہ جناب آج سے ججز ہمارے کنٹرول میں ہوں گے، کچھ بھی ترمیم کر دیں گے یہ۔ اچھا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے جناب ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ کے حوالے سے کہا ہے کہ ان کی جو گرفتاری تھی غیر قانونی تھی۔ عدالت نے کمیشن کی رپورٹ کو کالعدم قرار دیتے ہوئے سیکٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اور محکمہ داخلہ پنجاب کو تحقیقات کا حکم دے دیا۔ 21 مئی 2022 کو اینٹی کرپشن پنجاب نے شیریں مزاری کو گرفتار کیا تھا۔ جسٹس بابر ستار صاحب کی بھی کورٹ سے جناب ایک فیصلہ آیا ہے، یعنی ریمارکس سامنے آئے ہیں، فیصلہ بھی آ جائے گا۔ ریمارکس یہ ہیں کہ جی یوں لگ رہا ہے ایک سیاسی جماعت کے لیے مشکلات کھڑی کر رہے ہیں۔ جسٹس بابر ستار کے تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت سے متعلق کیس میں ریمارکس، کہ تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت بھی نہیں ملنی، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو امریکہ کی طرف سے اب کہہ دیا گیا ہے نا، یہ تو اب مسئلہ خراب ہو گیا ہے۔ اور اوپر سے مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں عوام کو اقلیتی حکومت پر اعتماد نہیں، ٹیکس نہیں دیں گے، ٹیکس دیں گے نجی لوگ، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے اوپر سے IMF کے ساتھ مل کر بجٹ بنانے کا اعتراف کر لیا کہ جی IMF کے ساتھ مل کر ان کے کہنے پر بجٹ بنایا گیا ہے، یہ جناب انہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر اعتراف کر لیا۔ حالات ملک کے یہ ہیں کہ تقریباً پچھلے 1 سال میں، سوا سال میں 14 PIA کے ملازمین جو کرو ممبرز ہیں، جو جہاز میں فلائٹ میں ہوتے ہیں کرو ممبرز، وہ جناب باہر غیر ملک میں جاتے ہیں تو غائب ہو جاتے ہیں۔ جہاز وہاں پر لینڈ کرتا ہے، وہاں پر انہوں نے واپس آنا ہوتا ہے، وہ آتے ہی نہیں۔ یہ حالات ہو گئے ہیں ملک کے۔ اور یورپی کمیشن نے PIA سمیت تمام پاکستانی ایئر لائنز پر پابندی کی تفصیلات جاری کر دی ہیں۔ کوئی اچھی خبر نہیں آ رہی، حتیٰ کہ جناب جو شارٹ فال ہے بجلی کا وہ 6247 میگا واٹ تک پہنچ گیا ہے، اور اس وقت ملک میں اس قدر ہیٹ ویو چل رہی ہے اور اس میں جناب یہ حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ اوپر سے بجلی کا شارٹ فال بھی ہے اور اتنی ہیٹ ویو ہے۔ پہلے ہی خبریں آ رہی ہیں کراچی میں 20 لوگ جاں باک ہو گئے ہیں ہیٹ ویو سے، اس سے زیادہ تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہ خوفناک صورتحال ہے۔ طاقتور حلقوں کی مخالفت، ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھانے کی تجویز بے اثر، کہ ریٹائرمنٹ کی عمر نہیں بڑھانی، سب جتنے بھی محکمے ہیں ان کی طرف سے کہہ دیا گیا نہیں جی نہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کچھ اور کرنا پڑے گا، ریٹائرمنٹ کی عمر نہ بڑھائی جائے، یہ معاملہ جو ہے اس پر آپ نہ آئیں۔ اچھا، فواد چودھری صاحب کی بھی بڑی دھماکے دار واپسی ہو رہی ہے جی۔ وہ کہتے ہیں کہ میری پہچان ہی PTI، میں جو کچھ ہوں PTI کی وجہ سے ہوں، PTI عمران خان ہے اور عمران خان مجھے اون کرتے ہیں۔ فواد چودھری کا وائس آف امریکہ کو انٹرویو، انہوں نے یہ بات کر دی ہے۔ اور
اب اس کے ساتھ ساتھ جناب اب آخر میں خبریں میرے پاس بہت سی ہیں، وہ انشاءاللہ آگے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن میں آپ کے سامنے جو یہ یو ایس کانگریس ریزولوشن ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور اسی میں خبر میرے سامنے آ گئی ہے اس سے پہلے کہ صنم جاوید کہہ رہی ہیں کہ جی آپ جتنے مرضی کیسز میرے پہ بنا دیں، میری آزادی بھی قریب ہے اور میں ٹوٹوں گی نہیں، مجھے توڑ نہیں سکیں گے، میں جھکوں گی نہیں. اور عمران خان پر 200 مقدمات بنائے گئے، تو یہی ثابت کرتا ہے کہ کتنے یہ جعلی مقدمات ہیں. اب آ جائیے جناب ریزولوشن، یہ ضرور آپ سنتے جائیے بس، یہ آخر میں آپ کے سامنے یہ ریزولوشن کے نکات رکھ رہا ہوں. یہ ہر طرف خبر جناب اس وقت ہے، تمام انگریزی اخباروں میں ہر طرف اس کا چرچا ہے، تو یہ حکومت میں بھی ہوگا کہ یہ کیا ہو گیا، کیونکہ یہ تو خود کہتے ہیں کہ جی میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہاں کے لوگوں پر ظلم ستم کرنا ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے، امریکہ کچھ نہ ہو جائے، وہ نہ ناراض ہو جائے. تو ریزولوشن کہہ رہا ہے جی نمبر 1 that the House of Representatives, number 1, affirms its strong support for democracy in Pakistan, including free and fair elections, reflecting the will of the people of Pakistan. Number 2, calls on the President and Secretary of State to strengthen engagement with the government of Pakistan to ensure democracy, human rights and the rule of law are upheld. کہ صدر جو امریکہ کا وہ دیکھے اور وزیر خارجہ دیکھے کہ یہ جو معاملات ہیں ہیومن رائٹس کے، ان کو دیکھا جائے پاکستان میں، جمہوریت کے معاملات کو دیکھا جائے، یہ کیا ہو رہا ہے وہاں پر. یعنی الیکشن کمیشن کا ایک کام تھا الیکشنز کروانا، اور اس نے برباد کر کے رکھ دیا. پوری دنیا میں پاکستان کا مذاق اڑ رہا ہے، پاکستان کے حوالے سے یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ نہ انسانی حقوق ہیں، یہاں نہ فیئر فری الیکشنز ہو سکتے ہیں، یہاں پر ادارے تباہ حال ہیں، اور جناب وہ دیکھیں وہ کس کے کہنے پر چلتے ہیں، کس طرح جناب کس گورنمنٹ کو لانا ہے. تو چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے اپنا نام تاریخ میں بھی لکھوا لیا ہے اور عالمی سطح پر بھی لکھوا لیا ہے، تاریخ کے بدترین الیکشنز کروا کر. یعنی ایک کام ان سے ٹھیک ہو سکا، اربوں روپے کے ان کے بجٹ ہیں، اور دیکھیے حرکت کیا ہوئی ہے. پوری دنیا میں اب یہ بات پھیل چکی ہے. 2 بڑی طاقتیں کہی جاتی ہیں، امریکہ اور چین. تو وہ دیکھ لیجئے، میں دیکھ رہا تھا فضل الرحمان صاحب نے کہا جی معذرت کے ساتھ، پارلیمنٹ میں اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں معذرت کے ساتھ کہ جی ہمارے گئے وزیر اعظم صاحب چین گئے اور انہوں نے بڑی کوششیں کی، یہ کیا وہ کیا، لیکن جب واپس آئے ہیں تو وہاں سے چینی وفد آیا اور آ کر انہوں نے کہا جی آپ کے ہاں ابھی بھی عدم استحکام ہے، ابھی بھی سیاسی استحکام نہیں آیا. یہ انہوں نے آپ کو آ کر منہ پر بات سنا دی ہے. تو امریکہ بھی کہہ رہا ہے اور چین بھی کہہ رہا ہے. تیسری بات جو ریزولوشن میں ہے امریکی، ایک تو انہوں نے اپنے صدر کو کہا ہے کہ جناب اس چیز کو دیکھیں اور یہ حالات پاکستان کے کس طرف جا رہے ہیں ان کو ٹھیک کروائیں. تیسرا ہے پوائنٹ، urges the government of Pakistan to uphold democratic and electoral institutions, human rights and rule of law, and respect the fundamental guarantees of due process, freedom of press, freedom of assembly, the freedom of speech of the people of Pakistan. یہ کچھ نہیں مل رہا پاکستانیوں کو اس میں سے، نہ اظہار رائے کی آزادی ہے، نہ یعنی کوئی جلسہ جلوس کرنے کی ہے، نہ رول آف لا یہاں پر ہے، نہ ہیومن رائٹس ہیں. انسٹیٹیوشنز، الیکٹورل انسٹیٹیوشنز یعنی الیکشن کمیشن تباہ و برباد، ڈیموکریسی تباہ و برباد ہے. اس کو دیکھیں جی. نمبر 4 condemns attempts to suppress the people of Pakistan's participation in their democracy, including through harassment, intimidation, violence, arbitrary detentions, restrictions on access to the internet and telecommunications, اور any violation of their human, civil اور political rights. وہ کہہ رہے ہیں جی ہم اس کی مذمت کرتے ہیں کہ پاکستانیوں کو کس طرح سے جناب دبایا جا رہا ہے، ان کے جمہوری حقوق کو ان کو ڈرایا جاتا ہے، خوفزدہ کیا جاتا ہے، تشدد کیا جاتا ہے، ان کو ایسے ہی اٹھا لیا جاتا ہے، اور انٹرنیٹ اور کمیونیکیشن یعنی سوشل میڈیا یہ سب بند کیا گیا. سول لبرٹیز ان کے پاس آزادیاں نہیں ہیں، پولیٹیکل رائٹس نہیں ہیں. 5واں پوائنٹ ہے جی condemns any efforts to subvert the political, electoral اور judicial processes of Pakistan. یہ ججز کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے، جوڈیشل پروسیس کو خراب کیا جا رہا ہے، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، اور پولیٹیکل الیکٹورل پروسیس کو تباہ کیا جا رہا ہے، اس کی مذمت کرتے ہیں. urges the full, last point, urges the full and independent investigation of claims of interference or irregularities in Pakistan's February 2024 election. اور کہتے ہیں جی ہم چاہتے ہیں کہ پوری طرح سے اس کی تحقیقات کی جائیں جو یہ الیکشن میں یعنی رگنگ ہوئی ہے اور جس طرح سے جناب اس میں عرصہ انداز ہوا گیا ہے. یہ جناب ریزولوشن آیا ہے، اور اس وجہ سے جناب اب شہباز شریف صاحب ابھی ریزولوشن آتے ہی امریکہ کی طرف سے ذرا صرف یہ بات آئی ہے اور ساتھ کہنے جی آئے عمران خان کے ساتھ جو دیکھیں نا اچھا سلوک نہیں ہو رہا، عمران خان صاحب بڑی مشکل میں ہیں، تو آئیں بیٹھ کر بات کر لیں، بیٹھ جائیں ہمارے ساتھ، آ جائیں ہمارے ساتھ بیٹھیں بات کر لیں. یعنی ہم چھوڑنے کو تیار ہیں، ہمارے ساتھ آ جائیں. یہ ابھی صرف ریزولوشن آیا ہے، ابھی تو پتہ نہیں وہاں سے اگر اس ریزولوشن کے مطابق امریکی حکومت نے کچھ کرنا شروع کر دیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اللہ حافظ.